وطن پرستی کیا سچ میں شرک ہے؟ آج میں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا. میں نے جب اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا نا تو آپ سب نے مجھے پھر ڈاکٹر اقبال کا گستاخ کہنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے بارے میں بات کی کہ جی وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے. میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے تعریفی نظم نہ لکھی ہو, چاہے وہ بابا گرو نانک ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اٹلی کا مسولینی, چاہے وہ لینن ہو جو رشین انقلاب لے کر آیا تھا, چاہے وہ کارل مارکس ہو, ہر بندے کی, چاہے وہ صوفی شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی نہ ہو, اس کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ شرکیہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ہر بندے سے متاثر ہو جاتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے. پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی وہ زندگی کا آخری کلام دکھائیں, اور سارا آخری جے, ہاں یہ یورپ سے آنے کے بعد کیا سارا کلام ہے جو انہوں نے یہ ساری تعریفیں کہی ہوئی ہیں. ابلیس کی مجلس سے شورا جس میں انہوں نے کارل مارکس کی اتنی تعریف کی ہے, یہ ان کی آخری نظموں میں سے. اچھا, اقبالیات کے جو ماہر ہیں نا وہ تو اس چیز کو ڈاکٹر اقبال کی خوبی بنا کے پیش کرتے ہیں, اور میرے نزدیک بھی خوبی ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھی بات لگتی تھی تو وہ اس کو اچھا کہتے تھے, چاہے وہ غلطی ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ ان کو ایک کوئی محدث مفسر بنا کر پیش کرتے ہیں, علامہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں. اب کہیں سوال ہوا ہے نا ایک مفتی سے, اس نے کہا کہ جی ہم جو علامہ کہتے ہیں تو یہ ان معنوں میں نہیں کہتے, ہم بھی ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتے, نہ کوئی عالم دین مانتے ہیں. کل تک تو تہاڈی ہر تقریر انہوں نے شعر نال ہوندی ہے, آج تسی کہندے سی مندے ہی نہیں ہے. اب تو کئی لوگوں نے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے اور بات بہت آگے تک چلی گئی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے یہ ان کی زندگی تک کے لیے ویلڈ تھی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, وہ اس وقت کسی امید میں تھے کہ شاید امپائرز واپس آئیں گی, لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد انسانیت نے اجماع کر لیا ہے کہ اب امپائرز نہیں بنے گی, اب وطن بنیں گے, نیشن سٹیٹس ہوں گی. سب سے بڑی امپائر گریٹ برٹن تھی انسانی ہسٹری کی, جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا پہ بھی حکومت تھی, افریقہ میں بھی. دنیا کا اینڈ سارے کا سارا گریٹ برٹن کے پاس تھا, اور آج ہمارے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے یو کے. ختم ہوگی امپائر, ہمیں بھی آزادی مل گئی. اللہ نے ہٹلر کو مسلط کیا, وہ خود تو جنگ ہارا, لیکن ان کو بھی اتنا کمزور کیا کہ الٹیمیٹلی ان کو ہمیں آزادی دینی پڑی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کانٹیننٹ میں 2 ملک دے دیے, انڈیا پاکستان, اور بعد میں خیر بنگلہ دیش بھی اسی میں سے نکلا. اب ہیں کنٹریز, آج کی ریالٹی ہے. لہذا پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی زمینی خطے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ یہاں پر رہنے والے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے جو اس زمین پر آباد ہیں. وہ آپ کے بزرگ ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں میں تیرتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ زمین پہ ہی رہتے ہیں, اور زمین کے خطے کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ زمین سے محبت ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے. لہذا پاکستان کی فوج اگر بارڈر پہ لڑتی ہے تو وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. ان کا تو سلوگن ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, یہ 3 ان کے بڑے سلوگنز ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسلام میں لسانیت کی بنیاد پہ, قبائلیت کی بنیاد پہ, زمین کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہو سکتی, یہ اس سسٹم کے لیے تھا جس سسٹم میں واقعی لوگ زمین کے حصول کے لیے لڑتے تھے, جو اللہ معافی دے آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے کی حکومت تھی, اس کی ایکسپینشن تھی. ارطغرل غازی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے, کعبے میں 4 مسلح تو نہ ڈالتے. بنو عباس, بنو امیہ, یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے. آل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے یہ لوگ, مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں, اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی, اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں ہیں, اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. تو ان کو تو آپ یاد کر کر کے روتے ہیں, اور جو واقعی جینوئنلی اس وقت اسلام کے نام کے اوپر ملک بنا ہے, آپ کہتے ہیں زمین کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ جو مدینہ شریف کے گرد خندق کھودی گئی تھی غزوہ احزاب میں, جسے غزوہ خندق کہتے ہیں, تو کیا وہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟
تو یہ کیا کہیں گے؟ جی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے تھا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے رہ رہے تھے. تو یہاں پر آج 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی پناہ گاہ نہیں ہے یہ ملک. نیا تماشا لگایا ہوا ہے. دلیل پوچھتے ہیں قرآن و سنت سے, یہ کہتے ہیں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. او بھائی یہ باتیں درست تھی نیشن سٹیٹس بننے سے پہلے. آج دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہے, اس دنیا میں جیئیں. آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو اگلے دن ایک اہل حدیث مولانا کا کلپ آیا, وہ کہہ رہا ہے آج کل تو جہاد ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں تو آیا کہ گھوڑوں کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے, اور قرآن میں ہے کہ گھوڑے تیار رکھو. وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ سارے آلات جنگ ختم ہو کے دوبارہ سے انسان گھوڑوں اور تلواروں کے زمانے میں نہیں آتے, جہاد ہے ہی نہیں ہے. لو سامو, اس اہل حدیث مولانا کی سوچ میں اور اس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز یا شاعروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں, یہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں. تو نکلیں بھائی اس دنیا سے باہر. ٹھیک ہے, آؤں میرا کلپ بناؤ جی. جو انجینئر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو گئے. تو پریکٹیکلی تو مان چکے ہیں نا ہم ساری چیزیں, کہ نہیں مان چکے؟ ساری کہانیاں نکلی, سارے جھوٹ نکلے. ٹھیک ہے, عقیدوں کی بھی خرابیاں نکلی, معاملات کی بھی خرابیاں نکلی. میری زبان بند رہے. بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, آپ انہیں ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ نہیں, بے انصافی نہیں ہے. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ ہجرت کر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ مارتے ہیں, ہم نے وہاں نہیں رہنا. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ باندھ کے مروا رہے ہیں فلسطینیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس جاؤ اس زمین کے ٹکڑے پہ. یہاں کہتے ہیں پاکستان کے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا یہ وطن پرستی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اتنے سانو ڈاکٹر اقبال نے شعر سنا دینے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ فلسطین والوں کو بھی سناؤ نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, تو وطن واپس نہ جاؤ. ادھر دیکھیں ان کا ایمان ڈیفرنٹ ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ وطن پرستی جو ہے وہ کفر ہے, غلط کہتے ہیں. یہ وطن پرستی نہیں ہے, یہ سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں فلسطینی. آج سے نہیں, 1948 سے, پھر 1967 میں 3 نسلیں ان کی وہاں پہ گزر چکی ہیں. قبرستان وہاں بن گئے, ٹینٹوں میں رہتے ہیں, کیونکہ واپس جاتے ہیں تو اسرائیلی ان کو مارتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں, اور میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. بلکہ مجھے رات کو تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب کی. وہ کسی انگلش کی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ظلم کی وجہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو مجھے اس بندے نے کہا دیکھو یہ بندہ آپ والی بات ہی کر رہا ہے. فلسطینیوں کے کیس میں کیا بات کرتا ہے اور اس کیس میں آپ والی بات کر رہا ہے. اب وہ کہیں پرانی کہہ بیٹھا تھا نا, تو وہ اس کے گھاٹے فٹ ہوئی ہے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجی ہے, میں نے کہا اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں. لیکن بائی چانس آج مجھے تازہ چونکہ وہ رات کو میں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تھا تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک کو کس طریقے سے گرمایا جا سکتا ہے, وہ بات کر دیتے ہیں. وہی بات کوئی اور کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. اچھا دوسرے بھی بڑی مکاری کرتے ہیں نا, ایسی ڈوئل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بزرگوں سے انہوں نے چلاکی اور منافقت سیکھی ہوئی ہے. چلے منافقت تو یہ کہیں گے سخت لفظ ہے, دو رخی سیکھی ہوئی ہے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر واقعی یقین ہونا کہ غزہ کے مسلمان وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے, اور کوئی مسلمان ملک لے بھی نا ان کو, تو پھر وہ بیچارے وہاں ہجرت کر جائیں. اب اسے پتا چل گیا کہ موٹیویشنل سپیکر نے اور مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے خلاف کلپ بنا دینے ساتھ ہی کا, لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ مجاہدین بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, اس لیے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں نکلنا چاہیے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ دونوں طرف کی سٹیٹمنٹ دی. تو میں یہ کام نہیں کرتا. بالکل ہماری اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گرے ایریا نہیں چھوڑتا. بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جہاں گرے ایریا اسلام میں ہے میں گرے ایریا رکھتا ہوں کہ میں کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا, نہ کہتا ہوں. اگرچہ میں ان کے عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں, شرکیہ کہتا ہوں, میں انہیں کافر نہیں سمجھتا,
کیونکہ ہم نے خلفائے راشدین سے یہی سیکھا ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے، ختم نبوت کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، اللہ رسول کا ماننے والا، آپ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے، صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن یہ دو نمبری نہیں میں کروں گا کہ میں ایسی سٹیٹمنٹ دوں کہ وہ اس طرف بھی چلی جائے اس طرف بھی. اسی طریقے سے وہی مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں ڈوئل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں بائیکاٹ، بالکل اس بائیکاٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی آپ نوکریاں چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ نوکریاں چھوڑ دو گے تو پھر انہی سے دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے. آپ اسے پوچھو تم نے کون سی بات صحیح کی ہے کون سی غلط. ایک طرف کہہ رہے ہو بائیکاٹ کر دو، دوسری طرف کہہ رہے ہو ان کمپنیوں میں جابس بھی کرو. یعنی کہہ رہے ہیں KFC کا بائیکاٹ کرو، میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرو، اور نوکری بھی KFC اور میکڈونلڈ میں کرو. ڈیول سٹیٹمنٹ، تاکہ اگر کوئی متھے لگے آ کے موٹیویشنل اسپیکر AC والے کمرے میں بیٹھ کے ڈالرز بنانے والا، تو انہوں کہنا دیکھو میں کیا ہے نا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے تو اس کو کہیں میں نے تو دیکھیں اس میں کہا ہوا ہے کہ اسرائیل کی نوکری آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا، آپ کمپنیوں میں جاب کریں، جاب نہیں آپ کو چھوڑنی چاہیے. یہ دو نمبریاں مولویوں کی سیکھیں. یہ وہی ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. بارے شریف میں لکھا ہوا ہے، تاکہ کوئی مواحد آئے تو اس کو کہے کہ ہم نے کہا ہے کہ حرام ہے طواف. اور اگر صوفی آ جائے اس کو کہے دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے گردے مزار پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، ٹیکا نچوڑ کے نہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے. اب یہ ڈیول سٹیٹمنٹ، یعنی یہ بتا رہے خواص کا دین اور ہے، عوام کا اور ہے. پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، خود یہ والے کام کرنا ہے. تاکہ کوئی صوفی آ جائے اور وہ کہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو عوام میں رائج ہے یہ غلط ہے، وہ کہے کہ دیکھیں ہم نے خواص والے طریقے کو جائز بھی کہا ہوا ہے. اور اگر کوئی دوسری پارٹی والا بندہ آ جائے مواعظ ٹائپ کا، تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے. ڈوئل سٹیٹمنٹ. اس وجہ سے یہ لوگ بچتے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کے فضل سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے وہ ان کو تختہ مشق نہیں بناتے. ہم نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے. البتہ ایک چیز کی میں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے ان کی میم ضرور بنانی ہے. آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات کرتے تھے اور اس کو اس طرح ٹویسٹ کرتے تھے، اصل بات یہ تھی. وہ میں نے اجازت دی ہے، اور اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کے پیش نہ کیا جائے. جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ پیش کریں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی میمز بنتی ہیں. کیونکہ ان کو ہماری شریفانہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو عوامی وہ لینگویج سمجھ آتی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس پھر کلپ ان کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو فٹ ان کر کے اس کی پوری میم بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے. علی بھائی لگتا ہے آپ خود کو سب عالموں سے افضل سمجھنے لگے ہیں، لائک ایگو. نہیں، بالکل نہیں ہے. کیسے آپ کو لگا؟ جس دن میرے نام کے ساتھ لکھا ہو مفتی اعظم پاکستان، حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بھی لکھ سکتا ہوں، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے. چھوٹے بولتے ہیں فیم کے لیے، بڑے اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتا ہے کہ گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مثلا مفتی منیب صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم دیوبندیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے. یا ہمارے جو ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم جو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بتاتے ہو اور بریلوی دیوبندیوں کا رد کرتے ہو یہ بڑا غلط کام کر رہے ہو، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو. تو بڑے مانتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مفتی اعظم نہیں ڈکلیئر کیا، میں تو لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو میں ہوں. جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی. انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں علم کی خوشبو ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جہلم سے. تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر؟ تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے
ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے، قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا. آپ یہ فتوے پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں تو ایسا نہیں کرتا، جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. اور میں تو، آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتہم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں. تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں. افضل سمجھنے والی بات نہیں. اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں، اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں، اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے، ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے، ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی، کوئی مسجد ہوتی، کوئی مدرسہ ہوتا. میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دیو منو دیو. میں جب 1 روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے، اپنے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل کی ہے. میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا. نہ میں نے کوئی جداد بنا لی، نہ کوئی چندہ بک بنا لی. تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو. الٹا میں ان ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں. یہ تو لانتی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر سمجھتے ہیں. تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں، یہ بات صحیح ہے. کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اپنے بابوں کے پجاری ہیں، رسول اللہ تک نہیں پہنچے. لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے بہتر ہیں. لو سامو. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہر بات میں میں کرتے ہیں. تو تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہاں میں ہی کہوں گا. تو جھوٹا الزام ہے. اگر میں کہوں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، میں جھوٹ بولوں گا نا. میں یہی کہوں گا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مفتی منیب الرحمان تم نے ثابت کیا ہے، وہ تو نہیں ثابت کر رہا. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ میں سے ہی رکھی جاتی. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو قبول ہے، آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. شادی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو بات میں نے کہنی ہے تو ووکیبلری میں کہنا کو برا ہے؟ میں تو نہیں ہے بھائی. جو میں نے کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں نے چندہ بک نہیں بنائی تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مفتی منیب صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے؟ میں یہی کہوں گا نا کہ میری نہیں ہے، ان کی تو ہے نا بھائی. وہ ہمارے شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ اپنی گاڑیاں بیچے اور جائے اسرائیل. کوئی نہیں گئے. الٹا مولویوں نے کہا آپ نے ایک عالم دین کی توہین کر دی ہے. یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جو لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں خود کریں تو کہتے ہیں توہین ہوگی ہے. تو بھائی جو میں بات کروں گا وہ میں سے ہی ہوگی نا. آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، تو آپ تو کر کے بات کرتے ہیں کہ میں کر کے کرتے ہیں. اپنی بات کو میں کے ذریعے آگے رکھا جاتا ہے نا. ہاں اگر ہم کہیں اپنی ذاتی رائے کو یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر مقدم ہے تو آپ ہم پہ 4 تکبیریں اسی دن پڑھ دیجئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے. اب اسے ڈسکور جب میں نے کیا ہے تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا بھائی. آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تو کسی حد تک کاؤنٹر کیا اہل حدیث نے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا جو اہل حدیث بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے. وہ یہ کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کو بریلوی دیوبندی کہتے تھے کہ ابھی تو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے، ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. آج تک کوئی اہل حدیث سے کاؤنٹر نہیں کر سکا تھا. تو میں نے بتایا، اہل حدیث نے نہیں بتایا، یہ میں نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. جب یہ میں نے ایکسپلور کیا تو کریڈٹ میرا ہے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے کہا کہ قادیانی جو ہے حنفی ہیں؟
صرف قادیانیوں نے کہا ہوا ہے کہ ہاں منفی ہے. بس اب ہم بتا سکتے ہیں کہ مندے پہ جے کہ تہاڈا ہی بھرا جے. ہاں تو میری زبان نہ کھلوایا کریں. وہ طارق جمیل صاحب نے کہا نا کہ یہ کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال. کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. مجھے 30 کی گنتی چاہیے. آپ کی گنتی جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ اسود کو لے کے آتے ہیں. تیسرے میں وہ سجا کو لے کے آتے ہیں. یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے، توبہ کر لی تھی، لہذا یہ تو فارغ ہو گئے. چوتھے پہ غلام احمد قادیانی. 4 بندے حالے تک تسی ثابت کر سکے وہ پوری امت جنہوں نے دعوی نبوت کیتا ہے. او 3 سن کتنے گئے؟ او اگے پیچھے ویکھو اوہی نہ ہون. ہاں جنہوں میں پہ کہنا وا لو سامو او میں 30 کی گنتی اپنے نبی کی پوری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو تہاڈی گنتی 4 دے آگے ختم ہو گئی، وہ بھی 2 مسلمان ہو گئے سن. تو منو مجبور کر دے ہوتے، پھر میں تو 3 دی گنتی پوری کرنی ہے نا. کتنے لکھے ہے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. اور ترمذی ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو منو چھیڑ دیو تو پھر میں تو پتہ ہے میں چھڑدا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل لوں. یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں. ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے. تو اس گالیوں والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ آباد میں جلسہ کیا ہے. وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں، بل میرے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہے. تو پہلے اس کو اجازت دی ہے انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی. میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں، چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے. یہ غلط ہے. جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں. ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں. تو اس کیس میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر اس کو پہلے بٹھایا، پھر کہا کہ نہیں چلو آج پھر اس طرح ہی جلسہ ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی اور پہلے تو وہ پیار محبت سے شروع ہوئے. ابھی بات پوری نہیں، وہ آگے سے آیت پڑھ رہا تھا، ان کو غصہ آ گیا اور پھر وہ جو انہوں نے بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہے. وہ پھر گالیوں کے اوپر اتر آئے اور پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دی. اور خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرے اور اگلا بندہ تپ جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب لوگ اس کا وہ کلپ چلا رہے ہیں اور ادھر اس کی گالیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو. یہ خود اپنے بارے میں ہی کہہ رہا تھا. میرا موقف یہ ہے کہ ڈیکورم فالو ہونا چاہیے. یہاں پر بھی اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جائے، اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ زبردستی کریں گے، پھر آپ اکیڈمی میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ آپ یہاں سوال کی پرچی لے کر آئے ہیں، جواب میں دوں گا، میں پابند ہوں جتنی بھی ٹائم میں کور ہو جائیں. باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں، وہ اگلے پبلک سیشن میں کور کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے میں کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ. لیکن اس طرح جب ہر بندہ اٹھے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پہلے اس طرح لیتا رہوں، کئی سال میں نے 1-to-1 کوسچن لیے ہیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے آپ سوال لے سکتے ہیں، باقیوں کے رہ جاتے ہیں، اور پھر سوال در سوال شروع ہو جاتے ہیں، پوری ڈاکٹرن چھیڑنی شروع ہو جاتی ہے. اس سے میں نے نجات حاصل کرنے کے لیے اینڈ رزلٹ یہ نکالا کہ میں ہر ٹاپک کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے کی تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا دوں. آپ اس میں سے کلپ کاٹیں اور جواب خود دے دیں، بجائے یہ کہ میں ایک بندے کے ساتھ کرتا رہوں، اگلی دفعہ پھر وہی بندہ پرچی لے کے کوئی اور بندہ اس طرح کی پرچی لے کے آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو. تو یہ ایک ڈیکورم فالو کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی تو میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، انہی کی وجہ سے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. مجھے سن کے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ویڈیوز میں دیکھ کر یہاں ڈائریکٹ سننے کے لیے آئے. تو اس میں نے سارا مقدمہ رکھا ہے. پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب نے جو بات کی، میں نے تفصیلاً سماع موتا کا عقیدہ بیان کیا، اور دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسی میں سے کلپ کاٹ کے گالیوں والے مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا. انک لا تسمع الموتى، اور سماع موتا میں وہ کلیب بدر والا جو واقعہ میں نے پورا بریف کیا تھا. حالانکہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا، میں نے مفتی اکمل صاحب کو دیا ہوا تھا، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ 50 بندے، مجھے پتا ہے میں خود صوفی رہا ہوں، ان کے پاس کون سی 8-10 باتیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. ہر عقیدے میں کوئی 8-10 انہوں نے دلائل رکھے ہوئے ہیں، کچھ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کا انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے. جو مضبوط ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے ہم اصلاح کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں. آپ تو میں نہیں کر سکتا، میں ہی کر رہا ہوں تو میں ہی کہوں گا نا. ٹھیک ہے نا، مہربانی کریں. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں. ابھی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے
ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. وسیلہ اور توسل کے طور پر یہ دعا کی جاتی ہے, یہ سنت ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایسی اولاد نصیب فرما جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اے اللہ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.